السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ انتہائی بدقسمتی کے ساتھ آج جو کچھ ہم نے اپنے قومی اسمبلی کے اندر دیکھا وہ بہت ہی شرمناک بات تھی، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مہذب لوگوں کے درمیان، وہ بھی ملک کا سب سے معتبر ایک ادارہ جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، وہاں پر جو واقعہ پیش ہوا، وہاں پر جو واقعہ رونما ہوا، اس کو دیکھ کر میرے خیال میں ہر ایک پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہم کچھ سبق نہیں حاصل کرنے والے ہیں ان تمام چیزوں سے، کیونکہ یہ ایک مصمم حقیقت ہے کہ جہاں پر جا کر باتیں، ڈسکشنز، ڈیبیٹ، گفت و شنید، گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے آگے پھر جہالت شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں آج مکمل اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جن لوگوں کو ہم اپنے قیمتی ووٹوں سے نواز کر، اپنے لیے لیڈر چن کر، اپنے لیے رہبر چن کر، اپنے خدمت کے لیے، اپنی نمائندگی کے لیے اسمبلیوں کی طرف بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ کتنے جاہل نکلے۔ اب یہ جہالت والی جو لفظ ہے، یہ استعمال کرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ اسمبلی کم لگ رہا تھا، بلکہ زیادہ وہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک دوسرے کے اوپر بڑے آزادانہ، بڑے وحشیانہ انداز سے کتابوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے تھے۔ یہ کسی بھی مہذب قوم کا شیوا نہیں ہے، کتابوں کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح پھینکنا، ایک دوسرے کے لیے اتنے غلیظ جملوں کا استعمال کرنا۔ اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز ان جملوں کو براڈ کاسٹ کرنے سے ہی کتراتے تھے، وہ اتنے غلیظ جملے تھے۔ بہرحال دنیا نے سنی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ الفاظوں کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ بھئی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ لیڈرز ہیں، یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ یو ہیو ٹو ریزالو دا ایشو تھرو ڈائلاگز، تھرو ڈیبیٹس۔ اس طرح ہوتے ہیں مسئلے، اس طرح حل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر کرسیاں پھینک کر، ایک دوسرے کے لیے غلیظ جملوں کا استعمال کر کے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کوشش کرنا، کیا ہم لوگوں نے اپنے قیمتی ووٹ آپ لوگوں کو اس لیے دیے ہیں کہ آپ اسمبلی کے اندر جا کے اس طرح کا ایک معاملہ کھڑا کریں؟ تو مجھے واقعہ جو یاد آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، تو وہ اپنے رعایا کے بارے میں بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ بالخصوص خواتین کے معاملے میں وہ بڑا رنگین مزاج تھا۔ جس کی بیوی، جس کی بہو، جس کی بہن، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کو اچھا لگے تو وہ اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ کوئی بڑا جرم کرنے سے نہیں کتراتا تھا، بڑا ظالم تھا۔ ایک دن اس نے اپنے محل کے اندر سے جان کر دیکھا تو سامنے والی ایک گھر کے اندر اس کو ایک عورت نظر آئی، ایک خاتون نظر آئی۔ وہ اس کو اچھا لگا تو وہ وہاں سے فوراً واپس آ گئے اور آ کر اپنے لونڈی سے پوچھا کہ وہ گھر کس کا ہے اور اس میں جو خاتون ہے، جو عورت جو ہے، وہ کون ہے؟ تو اس کی لونڈی نے اس کو یہ بتایا کہ وہ گھر جو ہے وہ تمہارا غلام فیروز کا ہے، اور وہ عورت جو آپ نے دیکھی ہے، جس خاتون کو آپ نے دیکھا ہے، وہ اس کی نئی نویلی دلہن ہے، ریسنٹلی اس نے شادی کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ بادشاہ چونکہ پہلے ہی سے اپنے معاملات کے اندر ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے ایک ترکیب سوجی اور اس نے فیروز کو بلا لی اپنے پاس۔ بلا کر اس نے اس کو کہا کہ یہ خط میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے اس خط کو لے کر فلاں سلطنت کے بادشاہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں پہ رک کے پھر اس خط کے جواب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس میں یہ بادشاہ کا مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ فیروز وہاں پر رہے کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ وہ اپنے مذموم مقصد کو منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ اس طرح وہ یہ خط اس کو تھما دی
اور وہ یہ خط لے کر اپنے گھر چلے گئے، اور وہاں اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے خلاف کیا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی سے اس نے مشورہ کر لی کہ صبح مجھے فلاں سلطنت کی طرف جانا ہے اور بادشاہ صاحب کا حکم ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر ٹائم لگے گا، تو آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنے بیوی کے ساتھ کر دی، اور اس کے بعد وہ صبح سویرے گھر سے نکل گئے، مگر اس خط کو، جس خط کو بادشاہ نے اس کو دیا تھا کہ یہ فلاں سلطنت کی طرف لے کر جانا ہے، وہ اپنے سرہانے کے نیچے بھول کر چلے گئے۔ وہ وہاں پر خط بھول کر چلے گئے۔ اب جب بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ فیروز اس سلطنت سے باہر نکل چکا ہے، تو وہ اپنے اس مذموم ترین مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فیروز کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے اس کے دروازے پر دستک دی، تو اندر سے آواز آئی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا محسن ہمارے جھونپڑی کی طرف آ رہا ہے، پر اس گھر کا جو مالک ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے۔ یہ آواز تھی فیروز کی بیوی کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پہچان ہی لیا ہے کہ میں آپ کا محسن ہوں، تو پھر گھر کا مالک کا کیا مطلب؟ آپ نے دروازہ کھولنا ہے اور مجھے اندر آنے دیجیے۔ پھر فیروز کی بیوی نے کہا کہ میں ایک غلام کی بیوی ہوں، مگر پھر بھی جب میں کبھی چائے پینے لگتی ہوں تو میرے چائے کے پیالے میں اگر مکھی گر جائے تو میرا ضمیر پھر نہیں مانتی کہ میں اس چائے کو پی سکوں۔ مطلب وہ چائے جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے، اس بات کا مطلب یہ تھا۔ یہ بات بھی بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن بادشاہ چونک پڑا تھوڑا سا۔ تیسری مرتبہ جب بادشاہ نے اس دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹائی، تو فیروز کی بیوی نے کہا کہ جس نہر پر کتا پانی پیے گا، پھر شیر کبھی بھی میرے خیال میں اسی نہر سے پانی نہیں پیے گا۔ اس کے ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک غلام کی بیوی ہوں اور آپ ایک بادشاہ ہے، اور میرا اور آپ کا کیا موازن، آپ کیوں خواہ تنگ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے لیے دروازہ کبھی بھی نہیں کھولنے والی ہوں۔ یہ بات آخری والی بات جب بادشاہ نے سنی تو اس کو صحیح معنوں کے اندر شرم آ گئی، اور اس کو احساس ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ اور اب وہ ناکام ہو کر وہاں سے واپس جا رہے تھے، چونکہ فیروز اس خط کو بھول کر وہاں سے نکلا ہوا تھا، تو وہ بھی واپس آ رہے تھے۔ اس نے بادشاہ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا، آج سے پہلے بادشاہ سلامت نے تو کبھی بھی مجھے خط دے کر اس طرح دوسرے سلطنتوں کی طرف نہیں بھیجا کرتے تھے، تو آج اس نے جو مجھے بھیجا، اس کا سینٹرل پوائنٹ یہ تھا کہ اب یہ میرے گھر سے نکل آ گئی۔ اور اب فیروز اپنی بیوی کے بارے میں 100% بدگمان ہو گئے، اور وہ اس کے اوپر شک کر بیٹھے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ جو کچھ ہوا یہ ایک اتفاق تھا، اور جو کچھ فیروز سوچ رہا تھا وہی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال فیروز واپس آ گئے اپنے گھر میں، اور جس خط کو وہ وہاں پر بھول کر چلے گئے تھے اس کو دوبارہ وہاں سے اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اپنے بیوی کے ساتھ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال اس سلطنت میں جا کے پھر وہ خط اس بادشاہ کو دیکھ کر، پھر اس بادشاہ سے اس خط کا جواب لے کر واپس جب بادشاہ سلامت کے دربار میں وہ پہنچ گئے، تو اب بادشاہ نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا، یا انعام کے طور پر اس کو دے دی، بہرحال بادشاہ نے اس کو دے دی۔ فیروز یہ 1000 اشرفیاں اسی طرح لے جا کر اپنی بیوی کو دے دی، اور اس نے کہا کہ میں کل آپ کو آپ کے میکے کی طرف لے کر جا رہا ہوں، تو اگر آپ کچھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سودا سلف لینا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ تحفے تحائف لینا چاہتے ہیں، تو بے شک آپ لے لیجئے۔ چونکہ خواتین کو یہ تحفے تحائف لینا اور شاپنگ کرنا تو اچھا لگتا ہے، اس لیے اس نے بھی جا کر خوب دل لگا کر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے اس نے شاپنگ کی، اور کل کو پھر فیروز اپنی بیوی کو لے کر سسرال چلے گئے، اور وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہ واپس آ گئے اپنے گھر، اور کافی عرصے تک اپنی بیوی کے بارے میں اس نے پھر نہیں پوچھا۔ آخر کار فیروز
کا جو بہنوئی تھا وہ آ گئی فیروز کے پاس. اس نے کہا فیروز بھائی آپ ابھی آپ نے شادی کی ہیں, جمعہ 7 دن آپ کی شادی کے ہو گئے ہیں, اور آپ میری بہن کو میرے گھر چھوڑ کر آپ جب سے چلے گئے تھے تب سے آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آج کے بعد آپ کے بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں آج کے بعد آپ کی بہن سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا. اس نے اس کو جواب دیا. اس نے کہا کیوں, مسئلہ کیا ہے؟ مگر نہیں بس مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. دیکھو یہ بیوی جو ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے ایک انتہائی یونیک اور معتبر ایک رشتہ ہوتا ہے. اس میں کبھی بھی انسان کسی کا شراکت داری منظور نہیں کر سکتا, انسان تو کیا جانور بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح فیروز کا دل ایک حساب سے ٹوٹ چکا تھا, وہ بہت زیادہ مشکوک بن گیا تھا اپنی وائف کے معاملے پر. تو پھر فیروز کے بہنوئی نے کہا کہ تو ٹھیک ہے, میں اگر اس طرح ہے تو میں آپ کو قاضی کی عدالت میں لے جاؤں گا, آپ وہاں پر آ کر بات کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنا شوق پورا کریں. اچھا, ایک دن قاضی کی عدالت میں اس کیس کی سنوائی ہو رہی تھی, اور موقع پر اس نے اتفاق سے وہ بادشاہ اسی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا. تو فیروز کے بھائی نے کہا کہ, بھائی نہیں بلکہ اس کے بہنوئی نے کہا کہ جج صاحب میں نے اپنا ایک باغ جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا, اس میں پھولیں تھیں, اس میں خوشبو تھا, اس میں پانی کی فراوانی تھی, اور وہ ہر لحاظ سے سرسبز تھا, میں نے وہ باغ اس فیروز کو دیا تھا. اور کچھ عرصے بعد یہ فیروز اسی باغ کو مجھے بغیر کسی وجہ کے واپس دے رہا ہے, اور اس کے بارے میں مزید بات بھی نہیں کرنا چاہتا. جج صاحب کو یہ بات صحیح معنوں کے اندر سمجھ نہیں آئی, تو اس نے فیروز سے کہا کہ بھائی فیروز دیکھو, ایک باغ ہوتی ہے وہ بھی خوبصورت, اگر اس میں پھولیں بھی ہو, اس میں پانی کی بھی فراوانی ہو, وہ ہر طرف سے سرسبز شاداب بھی ہو, تو اس طرح باغ کو کوئی واپس دیتا ہے کیا؟ بھائی کوئی تو بات ہوگی نا یار, آپ کا کوئی تو اگریمنٹ اس کے ساتھ ہوا ہوگا نا, اب بات کیوں نہیں کرتے؟ تو فیروز نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ میرا جو بہنوئی ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اس نے جو باغ مجھے دیا تھا وہ حقیقت میں بڑا لازوال اور بہت ہی خوبصورت, تمام تر خصوصیات سے مزین, اس میں بالکل خوشبو کی کوئی کمی نہیں تھی, اس میں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی, وہ ہر طرف سے سرسبز شاداب تھا. مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک شیر آیا ہوا تھا, اور شیر کے باقاعدہ اس باغ کے اندر پنجے کے نشان تھی, ان کو میں نے دیکھا. تو اب میں ڈر چکا ہوں کہ شیر ایک دفعہ تو اس باغ میں آیا ہے نا, تو پھر آئندہ کے لیے بھی آئے گا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر اس باغ کے بہانے پھر دوبارہ وہاں پر آئے گا اور مجھے بھی اس باغ کے ساتھ کہیں چیر پھاڑ کر نہ رکھ دے. تو میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو باغ ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو واپس کر دیا ہے. بادشاہ نے, چونکہ بادشاہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب یہ ساری باتیں سن لی تو اس کے آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے, اور وہ خدا کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ فیروز وہ شیر تمہارے باغ میں ضرور گیا تھا, لیکن تمہارے باغ کا جو مالکن ہے نا وہ اتنا بہادر اور ایماندار ہے, اس نے اس شیر کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ آئندہ تمہارے باغ میں تو کیا وہ کسی کے باغ میں بھی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا. جب بادشاہ نے قسم کھا کے یہ کہا تو فیروز کو 100% یقین ہو گیا. اس نے جا کے اس نے اپنا کیس بھی واپس لے لی, اور جا کے اس نے اپنے بیوی کو واپس لے کر آیا. تو ڈیفینیٹلی فیروز کے بہنوئی نے اپنے کیس کو واپس لے لیا, اور اب وہاں پر جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ جس قاضی کو اس کیس کا فیصلہ کرنا تھا وہ اس کیس کو سمجھا ہی نہیں, اور وہ کیس ریزالو بھی ہو گیا, وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا. یہ تھی الفاظوں کی طاقت. تو میں بات کر رہا تھا آج اپنے نیشنل اسمبلی کے اندر جو کچھ صورتحال لوگوں کے سامنے آئی اور ہم سب نے دیکھا, یہ ایک انتہائی غیر مدبرانہ, غیر اخلاقی, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر انسانی عمل تھا. وہ کتابوں کو اٹھا کے, بجٹ کے جو کاپیز ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف گالیوں سمیت پھینک رہے تھے, اور گالیاں بھی اتنی غلیظ گالیاں کہ کوئی بھی باشعور پاکستانی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ ہمارے لیڈر بن سکتے ہیں.
یہاں پر ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ کر ان تمام چیزوں کو اگر ہم بخوبی حقیقت کی نظروں سے دیکھیں اور سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے لوگ ہمارے ملک کے اوپر قابض ہیں، اور یہ کس قسم کے اخلاق کے مالک ہیں، اور ان کے اندر ایک اسلامی مملکت کے لیے لیڈر بننے کی کوالٹیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ کیا دنیا کی کسی بھی مہذب قوم کے اندر گالم گلوچ کے ذریعے، مکوں کے ذریعے، گالیوں کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا دنیا میں کبھی کوئی قومیں ایسے ہیں جو بد اخلاقی کے بل بوتے پر، گالم گلوچ کے بل بوتے پر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی کام کو کر گزرنے کے لیے تیار ہونے والے لوگ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ کسی کھیل کے میدان میں ہوتا، اگر یہ کسی پرائیویٹ جرگے کے اندر ہوتا تو ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک ملک کا سب سے معتبر ادارہ جس کو قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں جو کہ اپنے اپنے علاقوں کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، وہاں کے علاقے کے لوگ ان کو اپنے ووٹوں سے نواز کر اسمبلیوں کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں جا کر ہماری نمائندگی کرے، اور ہمارے نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور ہمیں ہمارا حق دلوانے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمارا موقف اور ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہی ہوتا ہے۔ تو یہی لوگ وہاں پر جا کر ہماری نمائندگی کرنے کے بجائے، وہ ہمیں کچھ سکھانے کے بجائے، وہ وہاں جا کر اپنی ذاتی انا پرستیوں کا نشانہ اگر بن جائے، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی انانیت پر مبنی جھگڑوں کے اوپر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کرے، تو کیا اس طرح یہ ملک آگے چل سکتا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے با کردار، با اخلاق ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد جا کر ہم سنجیدگی سے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں تو آئندہ کے لیے مستقبل میں ہم نے اس طرح کے لوگوں کے چہروں کو پہچاننا پڑے گا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس پاک سرزمین کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو آئندہ کے لیے اس مقدس ایوان کی طرف نہیں بھیجنا چاہیے۔ آج جو کچھ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پر لکھا جائے گا۔ تو میں آخر میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ووٹ ایک انسان کے لیے زندگی میں سب سے ایک قیمتی امانت ہوتا ہے، اور اس قیمتی امانت کو اس آدمی کے لیے استعمال کریں جو اس ووٹ کا صحیح معنوں میں حقدار ہو، اس کا مستحق ہو۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔